آج یوم استحصال کشمیر منایا گیا، اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میڈیا پر پابندیاں ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ دنیا کو پتہ چل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے کہ پابندیاں لگائے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ ویژول جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی اور فلسطین کی صورتحال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جی آپ نے یہ کچھ ویژول دیکھے کہ فرق نہیں ہے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال میں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب، اب آج قومی اسمبلی میں تھوڑی سی گفتگو تو ہوئی اس پہ، پنجاب اسمبلی میں بھی گفتگو ہوئی، لیکن یہ بدقسمتی نہیں ہے کشمیریوں کی بھی اور فلسطینیوں کی بھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج ان کی بات کم کر رہے ہیں؟ یوم استحصال کشمیر منایا تو ہے ہم نے، لیکن جو عدالتی فیصلے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدقسمتی ہے، اور آج پوری قوم کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے، اور ساتھ غزہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنا ظلم یہ پہلگام کے واقعے کے بعد کشمیر میں ہوا ہے، اس کو تو کسی نے ابھی تک ہائی لائٹ ہی نہیں کیا، جی، یا اس انداز سے جیسا وہ ظلم ہوا ہے اس طرح سے جو ہے وہ دنیا کو دکھایا نہیں جا سکا، پیش نہیں کیا جا سکا۔ یعنی جتنا ظلم انہوں نے پہلگام کے واقعے کے اور مارکہ حق کے درمیان جو ہے، مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اور جو ہندوستان کا مورال ڈاؤن ہوا اس کے بعد کچھ فرق پڑا ہے، لیکن اس دوران انہوں نے بڑا کشمیر میں جو ہے وہ بہت ظلم کیا، لوگوں کے مکان بلڈوز کر دیے، مکان گرا دیے۔ اور آپ فلسطین دیکھیں، غزہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو مسلم دنیا بھی شاید تسلیم نہیں کر رہی، لیکن ان کا آپ جذبات دیکھیں اور ان کی ہمت دیکھیں، اتنے ظلم کے باوجود آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اپنی شرائط کو چھوڑ کے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یعنی اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنا ظلم برداشت کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا ضمیر بھی جھنجھوڑا جانا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے، اور عالم اسلام کو تو اس کے اوپر ایسا سٹانس لینا چاہیے جیسا پچھلے دنوں میں نے وہ سنا ہے یو کے برٹن کے پرائم منسٹر کا بیان، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر اجلاس سے پہلے جو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، 5 اگست 2019 تو آپ کو یاد ہے نا، اس وقت تو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی ISI تھے، اور 5 اگست 2019 ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کی حکومت نے مذمت تو بہت کی، مودی کی، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کے حوالے سے کچھ آپ کی بھی اخلاقی سیاسی ذمہ داری ہے کہ آج کے دن آپ کو بھی بہت بھرپور طریقے سے جو بھارت کا کشمیر میں ظلم و ستم ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ اوور آل چیزوں کو آپ کو نیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر دیکھیں سڈنی جیسی جگہ پہ ملینز آف پیپل نکل آئے غزہ کے لیے، کیا پاکستان میں نہیں نکل سکتے؟ پاکستان میں نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانیوں کے دل کشمیر کے ساتھ نہیں دھڑک رہے تو یہ غلط ہوگا۔ لوگوں کا آج بھی یہ کور ایشو ہے، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی جو ظلم و ستم اگر کشمیر میں ہوئے، لوگوں پہ پیلٹ گن یوز ہو رہی ہیں، جوان لڑکوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، لوگ ساروں سے اویئر ہیں، لوگ ان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ دیکھیں ہم لوگوں کو اسپیس ہی نہیں دیتے۔ ہم خود سے خوف زدہ ہیں، ہم اپنے سائے سے خوف زدہ ہیں۔ جب ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں، ہم باقی باہر کے مسئلے کس طرح سے حل کریں گے؟ دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں دوبارہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو دفعہ 144 کے خلاف تھے، آج ہم اپنے ہی ملک میں 5 اگست کو نافذ کر دیتے ہیں، تو ہم کس طرح کا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی سیاست کو بیچ میں نہیں لاتے، مگر دیکھیں ہم نے خود ایک گھٹن کا ماحول بنایا۔ ہمیں کیا پتہ کہ 5 اگست کو کیا ہونا ہے، کہ لوگ کشمیر کے لیے نکلیں گے، لوگ بات کریں گے، مگر نہیں،
ہمیں ہے کہ نہیں وہ عمران خان کے لیے نکلیں گے، ہم نے ان کا راستہ بند کرنا ہے، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا، سینکڑوں کے حساب سے گرفتاریاں. تو دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا فارگیونگ بھی بننا چاہیے. دیکھیں اس طرح کا ماحول رکھیں گے ہم اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے، میں نے، رانا صاحب نے وقت گزاری، اور خاص طور پہ رانا صاحب جو پروسیکیوشن کی بات کر رہے تھے. دیکھیں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں بڑا لمیٹڈ سا فرق ہے. دیکھیں اور ان کے وہ کیریکٹر پہ وہ چیز حائل ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے رانا صاحب کے ساتھ پرسنلی لیول پہ زیادتیاں ہوئیں، مگر اس کا افیکٹ تو نہیں آنا چاہیے جب یہ اقتدار میں ہو. ان کو تو اس سے بلند ہو کے سوچنا چاہیے کہ یار میں نے ایسا معاشرہ قائم اچھا آپ کرنا بڑی ہے آئیڈیل کہ بات کر رہے ہیں، لیکن فرض کریں آپ کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے تو مجھے تو یقین ہے کہ آپ نے جو پہلے کیا تھا اس سے ڈبل نہیں ٹرپل کرنا ہے اب آپ نے. دیکھیں اگر ہمارا اس طرح کا رویہ ہو کم از کم میں پھر ساتھ نہیں ہوں گا. اچھا، دیکھیں یہ سمپل بڑی سی اچھی بات ہے. بات کی آپ نے. دیکھیں یہ بڑی جاتی، دیکھیں خود اگر رانا صاحب والی معاملہ دیکھ لیں، دیکھیں آج تک انہیں کم از کم اپنے والے میٹر کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہماری طرف سے جاتی ہمارے دور میں ہوئی نا، مگر دیکھیں کسی بندے پہ اتنا گھنونا الزام لگانا، ٹھیک ہے، اور اس کی سزا اگر ایک چیز ثابت نہیں ہوتی تو جنہوں نے ڈالی تھی کم از کم آج ان کو پروسیکیوٹ تو کرنا چاہیے تھا، تاکہ میں نہیں کہتا کہ اب انہیں مجھے ڈیتھ پتہ ہے آپ کیا پینلٹی کہنا ہو. چاہ رہے ہیں، نہیں اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں اوپر جاتا، نہیں میں جاتا، ایک بریک لے میں لیتا اوپر ہوں، نہیں جاتا، بریک کے بعد میں دوبارہ اوپر ملتے نہیں، ہیں. مگر نیچے والوں کو تو